اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک کامل کتاب اور قرآن واضح کی آیتیں ہیں۔ بعض اوقات کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دو کہ وہ کہیں اور غفلت میں ڈالے رکھیں۔ ان کے خیالی منصوبے بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر ان کے لیے ایک وقت معین رہا ہے۔ کوئی جماعت اپنی مقرر مدت سے نہ تو آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے ہی رہ سکتی ہے، اور کافر کہتے ہیں اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب اتری ہے تو دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی۔ یقیناً ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اگلے لوگوں کی بہت سی جماعتوں میں پیغمبروں کو بھیجا تھا، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ ضرور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی طرح ہم یہ مذاق ان گنہگاروں کے دلوں میں ڈال دیتے تھے۔ یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پہلے لوگوں کی بھی یہی روش رہی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ بھی کھول دیں اور پھر وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، اور ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو زینت بخشی، اور اس کو ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا ہے۔ ہاں اگر کوئی چوری سے سنے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس میں بھاری بھاری پہاڑ رکھ دیا ہے، اور مناسب مقدار میں ہر قسم کی چیز اگائی ہے، اور ہم ہی نے اس میں تمہاری معیشت کی چیزیں پیدا کی ہے اور ان کو بھی دی جن کو تم رزق نہیں دیتے، اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو مناسب مقدار سے اتارتے ہیں۔ اور ہم ہی ہوا چلاتے ہیں جو بادلوں کو پانی سے بھرتی ہے، پھر ہم ہی آسمان سے مے برساتے ہیں، پھر وہ تم کو پلاتے ہیں، اور تم اتنا پانی جمع کر کے نہ رکھ سکتے تھے۔ اور ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں ان کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے آخر میں آنے والے ہیں، اور بلا شبہ تمہارا رب ہی قیامت کے روز سب کو جمع کرے گا، وہی بڑی حکمتوں والا اور وہی خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم ہی نے انسان کو خنخناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی تھی، اور جن کو اس سے پہلے بھی دھویں کی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں خنخناتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے کی ہوگی ایک بشر بنانے والا ہوں، سو جب میں اس کو درست کر لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوئی ہے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا تو پھر تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے، اور بلا شبہ
تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت مسلط رہے گی۔